أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الفاظ کے معانی آیت نمبر 104. وَلْتَكُنْ اور ضرور تم میں سے ہونا چاہیے. وَلْتَكُنْ لام تاکید کا. وَلْتَكُنْ اور ہونا چاہیے. مِنْكُمْ تم میں. امتن امتن جماعت. امت کے کئی معنی ہیں. امت کے معنی جماعت، امت کا معنی مدت، امت کا معنی لوگ، امت کا معنی ایک ہی شخص کے اندر بہت سارے اوصاف کا جمع ہونا، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کان امتن قانتا للہ حنیفا. ابراہیم اکیلے امت. اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے مدت کو امہ کہا. وَذَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وہ جو جس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا. وَذَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. تو امت کا معنی مدت زمنی، امت کا معنی جمع و صفات، امت کا معنی جماعت. تو لفظ کے معانی کا تعین اس کے سیاق سے کیا جاتا ہے، جملے کے اندر کس طرح استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ ایک جماعت مراد ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے. امت، جماعت، گروپ، طائفہ اس آیت میں. جو منکم ہے تم میں سے، اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ کہ من یہ بعض کے لیے، تم میں سے بعض، کچھ، یعنی سب لوگوں کا فریضہ نہیں ہے، تم میں سے کچھ لوگوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے. تو اگر اس کو من کو للتبعید کے لیے یعنی بمعنی بعض کے مانا جائے تو پھر آگے جو فریضہ، جو شاعر اسلام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیان ہو رہا ہے، اس کا معنی کہ وہ فرض کفایہ ہے. لیکن دوسرا مفہوم جو ہے وہ یہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، یہ من جو ہے نا یہ جنس کے لیے، کہ تم سب ایسے ہونے چاہیے، تم سب ایسے جماعت ہو جو خیر کی طرف بلانے والی. تو یہ مفہوم زیادہ یہاں پہ ترجیح ہے اس میں، اور اس کی دلیل یہ ہے اس ترجیح کی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی آیت کا اختتام ہو رہا ہے
کہ یہ فریضہ انجام دینے والے ہی کامیاب ہیں۔ تو ہر مومن مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، تو اس لیے یہ جو من کم کے اندر من ہے یہ جنس کے لیے ہے، تبعید کے لیے نہیں ہے۔ یہ علمی نکتہ ہے لغت کا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروپ ضرور ہونا چاہیے۔ اس گروپ کی صفت کیا ہے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بلانے والا، دعوت دینے والا۔ يَدْعُون فعل مضارع ہے، دعوت دینے والا، إِلَى کی طرف، الہ کا معنی حرف جر ہے، الہ اس کا معنی کی طرف، الخیر بھلائی، ہر نیکی، ہر جس پہ اجر و ثواب ملے، جو انسان کے لیے اچھی ہے اور اس سے اجر و ثواب کی امید رکھی جاتی ہے، وہ خیر ہے۔ تو ایک گروپ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف، ہماری زبان میں لفظ بھلائی ہے جی، بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، اور کیا کرے؟ وَيَأْمُرُونَ، واو عطف کا ہے، یأمرون امر سے، اور حکم دے، بالمعروف نیکی کا۔ معروف کیا ہے؟ عرفہ سے اسم مفعول ہے، عرفہ، عارف اسم فاعل، عارف جاننے والا، ہم نام بھی رکھتے ہیں عارف، اور میں نے افغانیوں کے نام سنے ہیں معروف، ہمارے خادم ہے مفتی مسجد میں، معروف نام ہے اس کا۔ تو معروف کا معنی جانا پہچانا، معروف وہ نیکی جس کی پہچان اللہ نے کرائی ہے، شریعت نے کرائی ہے، تو مومنوں کے ہاں وہ نیکی جانی پہچانی ہے، اجنبی نہیں ہے، تو وہ معروف ہے۔ تو معروف ہر اس عمل کے اوپر بولا جاتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے، یہ جامع اسم ہے۔ المعروف اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ، ہر اس چیز کے اوپر یہ نام منطبق ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور جس کا اللہ حکم دیتا ہے عمل صالح میں سے، وہ سارے کے سارے معروف ہیں۔ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا، نیکی کا، اچھے اعمال کا۔ اب خیر بھی بھلائی ہے اور معروف بھی بھلائی ہے جی، لیکن خیر جو ہے یہ عام ہے، عام، ہر طرح کی بھلائی اس میں شامل ہے، یہ اس سے زیادہ جامع لفظ ہے۔ اور معروف جو ہے یہ خاص ہے، تو یہ ذکر الخاص بعد العام، یعنی عام خیر کے ذکر کرنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ معروف کا ذکر کیا گیا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ینہون نہیں سے، نہیں کا معنی منع کرنا، شاید ہم نے اردو کا نہیں اسی سے لیا، نہیں نہیں، واللہ اعلم۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر ہر وہ عمل جو شریعت نے قبیح قرار دیا ہے، انکار کیا ہے، اس کا ناپسند کیا ہے، مکروہ ہے، قبیح ہے، بد صورت ہے، اور منکر ہر وہ عمل ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں۔ یہ اس جیسے معروف ہر نیکی کے لیے ہے تو منکر ہر برائی کے لیے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تو یہ فریضہ انجام دینے والے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں کامیاب۔
تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسا شعائرہ ہے اسلام کا کہ جو سب نبیوں کا کام رہا ہے. دعوت دینا بھلائی کی طرف ہر نبی کا وظیفہ رہا اساسی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال نیکی کی تبلیغ کرتے رہے. ہر نبی نے دعوت دی. ہر نبی کا فریضہ اور عمل امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہر صالح کا اور ہر مومن کا یہ عمل ہے. اس لیے سب مومنوں کا یہ فریضہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. ہر شخص پر یہ واجب ہے. اور آج کل جو ہم کچھ باتیں ایسی ہیں ہمارے اندر ایسی رواج پا گئی، وہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول کا. ان میں سے کچھ ایسی باتیں کہ جتھے کوئی لگا رہتے. اسی طرح کی ایک بات، اپنا مذہب چھوڑو نا دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نا. یہ کدھر سے آیا؟ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ نے ایسے رسول بھیج دیا کہ ان کو چھیڑا آگے مشرکوں کو بھی چھڈو عبادت بتاں دی لگے رہتے جتھے لگے سن. لیکن یہ شیطانی باتیں ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو نہیں ہے نا کہ جتھے کوئی لگا رہتے. جتھے کوئی لگا ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ٹھیک وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. ٹھیک وہ ہے جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، وہ ٹھیک ہے. جس کا حکم نہیں دیا، اب ہم ابھی اس گلی سے گزر کے آ رہے تھے تو دیکھا کہ وہ جھنڈیاں شنڈیاں اور کپڑے شپڑے لگے ہوئے. اب یہ معروف ہے کہ منکر ہے؟ ہاں، یہ نیکی کا کام ہے. اگر ہم کہیں چلو جی نیکی کا کام ہے، مان لیا جی، اور کچھ لوگوں پر ہم تانا بھی زنی کرتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں اس لیے کہ یہ میلاد نہیں مناتے، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کیا اس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ یہ نیکی کا کام تھا، کیا اس کا حکم رسول نے دیا ہے؟ تو ہمیں تو نہ قرآن میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کا کوئی حکم نظر آتا ہے. اگر کہیں ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم بھی منانا شروع کر دیں. دوسری بات یہ کہ اگر یہ نیکی ہے اس پہ اجر و ثواب ملے گا نا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیکی کا پتہ نہیں تھا؟ ہاں جی، یہ نیکی کا کام تھا اور اللہ کے رسول کو اس کی خبر نہیں تھی. تو اگر نیکی کا کام تھا اور اللہ کے رسول کو پتا تھا تو کیا آپ نے اس نیکی کے کام کو اپنی امت سے چھپایا؟ اور یہ تو بہت بڑا الزام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فریضہ ہے کہ ہر اپنی امت کو ہر کام سے آگاہ کریں جو نیکی کا ہے. تو یہ اتنا بڑا نیکی کا کام اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بتایا ہی نہیں. تو یہ الزام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ گستاخی ہے. اور ہم جو نہیں مناتے، ہم آپ کی محبت میں نہیں مناتے ہیں کہ اس کا حکم آپ نے نہیں دیا، یہ آپ کی سنت نہیں ہے. خیر، یہ ایک علیحدہ سے موضوع چل پڑا. امر بالمعروف آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اب دعوت و تبلیغ ارشاد یہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر، سارے کا سارا اس میں آ جاتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ یہ خیر کا ایسا پہلو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اسے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، فإن لم يستطع، اگر زبان سے بھی روکنے کی اس میں طاقت اور ہمت نہیں ہے، فبقلبہ، تو اپنے دل میں اسے برا جانے، اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ اس کے بعد تو ایمان ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو ہر مومن پر فرض ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس فریضے کو چھوڑنے والوں کے اوپر وعید ہے، فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ایسے فتنے سے ڈرو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ایسے فتنے سے ڈرو کہ تم میں سے وہ یہ نہیں کہ چند لوگوں کو یہ اپنی لپیٹ میں لے گا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو جو چھوڑتے ہیں تو ان کے لیے وعید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو اپنے عذاب میں لے لے۔ جیسا کہ یہ دین ہمارا سارے کا سارا نصیحت ہے، فرمایا الدین النصیحہ، قالوا لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہ، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نصیحت ہے اچھے کام کی۔ اگر حاکم ہے تو اس کو سیدھا کرنا، اس کو بتانا، اس کو اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، یہ حکام کے لیے بھی ہے، عامت المسلمین کے لیے بھی ہے، اور خاص جو لیڈر ہیں ان کے لیے بھی، اور عوام کے لیے، ہر شخص پر یہ واجب ہے کہ دین ہے ہی سارے کا سارا ہمارا نصیحت پر ہے۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں کہ جو یہ فریضہ انجام دیتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، وہی کامیاب ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یعنی امت محمدیہ کو اعزاز دیا ہے کہ یہ بہترین امت ہے، اور یہ اعزاز اسی فریضے کی بنیاد پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں۔ تو یہ فریضہ ہے پوری امت کا، اور ہم خیر امت اسی لیے ہیں کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ جو اعزاز دیا ہے یہ اسی بدولت ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ چھوڑتے ہیں تو پھر خود بھی ہلاک ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مثال دیکھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح سمجھو کہ جیسے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوئے، اور اس میں کچھ ایسے تھے کشتی میں کہ یوں سمجھیے کہ وہ ڈبل سٹوری کشتی ہے، کچھ اوپر والی منزل میں ہے، کچھ نیچے ہیں۔ اب جو نیچے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ادھر ہی سوراخ کر کے ادھر ہی سے پانی لے لیتے ہیں، تو اوپر والے اگر انہیں ادھر سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی ڈوب جائیں گے۔
اگر ان کو روکیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے۔ تو یہ مثال ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، کہ اگر انسان کسی برائی سے نہیں روکتا تو پھر وہ برائی معاشرے کے اندر اس طرح پھیل جاتی ہے کہ وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ فریضہ جو ہے یہ ہر مومن کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی اساس بھی ہے، اس کے یعنی یہ کس طرح انجام دینا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ علم کی بنیاد پر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو یہ مجادلہ جو ہے نا یہ علم کی بنیاد پر ہوگا۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اس فریضے کو انجام ہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں، وہ کسی کو دوسرے کو کیا علم دے گا؟ اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ دوسروں کو کیسے دے سکتے؟ تو اس لیے وہ لوگ جو خود جاہل ہیں اور اس کام کے لیے نکل پڑتے ہیں، وہ جہالت کے سوا کچھ نہیں پھیلاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو مامور کیا مختلف جگہوں کی طرف تبلیغ کے لیے، وہ علماء صحابہ تھے۔ جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا ہے جی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت العقبہ جب ہوئی تو مدینے میں تبلیغ کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجا جو سب سے بڑے قرآن کے عالم تھے۔ تو امر بالمعروف میں حکمت سے کام لینا ہے، نرمی سے، اور ایسا شخص جو اخلاق حمیدہ سے متصف ہو اور اس میں صبر ہو۔ جب تک صبر نہیں ہے یہ فریضہ انجام ہی نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ اگر کسی کو نیکی کا حکم دیں گے تو ضروری نہیں کہ سارے آپ کو مرحبا ہی کہیں، آپ کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ بھی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر حکیم، عالم، نرم کوئی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ تبلیغ میں کیا رویہ اختیار کیا گیا؟ پتھر مارے گئے، روڑے مارے گئے، ہر طرح کی گالیاں دی گئیں۔ تو یہ صبر کے ساتھ یہ فریضہ انجام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، صبر کا ہونا ضروری ہے، حلم کا ہونا ضروری ہے، یعنی تحمل اور برداشت کا ہونا ضروری ہے، اور عدل کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو یہاں سے اس شبہ کا ازالہ ہوتا ہے کہ اگر آپ برائی سے روکیں گے تو تفرقہ ہوگا، نہیں، برائی سے روکیں گے تو تفرقہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نیکی کا حکم دیں گے تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، انتشار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ اگر آپ حکم دیں گے نیکی کا تو اعتصام ہوگا بحبل اللہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی کامیاب ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔